أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ جمعہ میں کسی معزز فیملی نے خاکسار کی طرف 5 سوال بھجوائے تھے اور خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ان کو جواب دوں، اور میں اس خطبہ جمعہ میں بھی ان 5 سوالوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ان کے سوال اس طرح ہیں کہ پہلا سوال اللہ تعالیٰ کیا ہے، دوسرا سوال دجال کیا ہے، اور تیسرا سوال دخان کیا ہیں اور کب آئیں گے، اور چوتھا سوال ان کا اس طرح ہے کہ دعوت الارض کیا ہے اور کب آئے گا، اور 5واں سوال یاجوج اور ماجوج کون ہیں اور کب آئیں گے۔ آخر پہ وہ لکھتے ہیں ان سوالوں کے جوابات حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں میں کہاں کہاں ذکر ہے، حوالہ جات کے ساتھ جواب دیں۔ سامعین کرام، پہلا سوال جو ہے ابھی میں نے پڑھا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ خاکسار نے اس کا مفصل جواب اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں دے دیا تھا۔ آج سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5 کا خاکسار جواب دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرا سوال اس طرح ہے کہ دجال کیا ہے، اور 5واں سوال ہے کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں اور کب آئیں گے۔ خاکسار نے آج ان دونوں سوالوں کو اپنے اس خطبہ جمعہ میں اکٹھا اس لیے کیا ہے کہ یہ دونوں سوال جو ہیں وہ وجود ایک ہی ہے، وہ ایک ہی گروہ ہے جس کے متعلق یہ سوال کیے گئے ہیں۔ اس لیے میں نے دوسرے سوال اور 5ویں سوال کو اس خطبہ جمعہ میں اکٹھا کر دیا ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کے حوالہ سے خاکسار آپ سب سامعین کو بھی اور اس معزز فیملی کو بھی جنہوں نے یہ سوال خاکسار کی طرف بھجوائے ہیں، جواباً عرض کرتا ہے کہ دجال اور یاجوج ماجوج کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیف کشوف دکھائے گئے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کشوف میں جو دیکھا اسی طرح آگے بیان فرما دیا۔
لہٰذا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کشوف تعبیر طلب ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دجال سے مراد کوئی ایک مضبوط شخص یا کوئی جن وغیرہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دجالی گروہ کا نام ہے، اور دجال کے گدھے سے مراد اس دجالی گروہ کی جدید ایجادات ہیں، مثلا ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ وغیرہ بہت ساری زمانہ جو اس وقت ہے لوگ جانتے ہیں سارے ان ایجادات کو، وہ ساری اس دجالی گروہ کی ایجادات ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ یاجوج اور ماجوج بھی دجال کا ہی دوسرا نام ہے، اور یہ تثلیث کے باطل عقیدے کی علمبردار عیسائی قوم ہیں، عیسائی قومیں ہیں، ایک قوم نہیں بہت ساری ہیں قومیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے سامعین کرام، ایک کا نام حام تھا، دوسرے کا نام سام تھا، اور تیسرے کا نام یافس تھا۔ یاجوج اور ماجوج آگے یافس کے 2 بیٹوں کی اولاد ہے۔ یاجوج سے مراد روس ہے اور ماجوج سے مراد انگلستان ہے۔ پرانا عہد نامہ حزقیل جو نبی ہے اس میں باب نمبر 39 میں اس کے متعلق ملتا ہے، اور یہ وسط ایشیا اور یورپ وغیرہ میں یہی لوگ آباد ہیں۔ نمبر 4 نصارہ یا اس تثلیثی گروہ کے دجل اور جھوٹ کی وجہ سے دجال ان کا مذہبی نام ہے، کیونکہ انہوں نے دجل کرتے ہوئے ایک معصوم انسان کو، ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کو خدا تعالیٰ کا فرزند بنایا ہوا ہے۔ اسی تثلیثی گروہ کی سیاسی قوت اور اثر و رسوخ اور ان کی جنگی مہارت کی وجہ سے اسی دجالی گروہ کو یاجوج اور ماجوج کا نام دیا گیا ہے۔ دجال، یاجوج ماجوج اور عیسائیت ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ یہ تینوں مختلف نام ہیں لیکن گروہ ایک ہی ہے۔ سامعین کرام، دجال کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ جو حدیث ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میں جو حدیثیں پڑھوں گا ان کی عربی نہیں پڑھوں گا وقت بچانے کے لیے، صرف میں ترجمے پڑھوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں نے اس سے ڈرایا، اور وہ یعنی دجال تمہارے اندر ضرور ظاہر ہوگا، اور اس کی جو حالت و کیفیت اب تم پر مخفی ہے وہ اس وقت کھل جائے گی۔ تمہارا رب یک چشم نہیں ہے، اور دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، گویا اس کی آنکھ کا ڈیلا ابھرا ہوا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 33 پر ایک حدیث ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جائے۔ اس حدیث کے مطابق یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، جس کو لوگ پانی دیکھ رہے ہوں گے وہ آگ ہوگی جلائے گی، اور جس کو لوگ آگ دیکھ رہے ہوں گے وہ شیریں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو اس کو پالے وہ اس کی آگ میں واقع ہو، کیونکہ وہ شیریں ٹھنڈا عمدہ پانی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں، یہ بھی مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 40 پر ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات کعبہ کے نزدیک میں نے ایک بہت خوبصورت گندم گوں رنگ کا آدمی دیکھا ہے، جیسا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے، کندھے تک اس کے بال ہیں، بہت خوبصورت جو تو کبھی کسی کے کندھے تک کے بال دیکھے ہوں۔ اس نے ان بالوں میں کنگھی کر رکھی ہے، ان سے پانی ٹپک رہا ہے، 2 آدمیوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا،
یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے ایک اور آدمی دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے ہیں، اس کی بائیں آنکھ کانی ہے، اس کی آنکھ ایسے ہے جیسے پھولا ہوا انگور کا دانہ۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں ابن قطن کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے۔ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے یعنی خواب میں جو عاصم کو جواب دے رہا تھا، انہوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ اسی طرح میں ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 395 ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا ابن سیاد مدینہ کے ایک راستہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسی بات کہہ دی جس سے وہ ناراض ہو گیا، وہ پھول گیا، یہاں تک کہ اس نے راستہ کو بھر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ انہیں اس واقعہ کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ کہنے لگیں اللہ تجھ پر رحم کرے، ابن سیاد سے تو کیا چاہتا تھا؟ کیا تجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال ایک غصے کی وجہ سے نکلے گا جو اس کو ناراض کر دے گا۔ عربی الفاظ اس طرح ہیں کہ ما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یخرج من غضبات یکذبها۔ کیا تجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال ایک غصے سے نکلے گا جو اس کو ناراض کر دے گا۔ 5ویں حدیث بھی میں پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 396 پر ہے۔ نافع اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول جو چیز دجال کو بھیجے گی لوگوں پر وہ اس کا غصہ ہے، یعنی غصہ اس کو نکالے گا۔ عربی الفاظ اس طرح ہیں کہ عالم تعلم انہ قد قال ان اول ما یبعثہ علی الناس غضب یغضبہ۔ سامعین کرام، آپ لوگ سب جانتے ہیں 1999 میں روسی شکست کے بعد یہ جو ورلڈ ہے پہلے بائی پولر تھی، اس کے بعد یہ ایک سنگل پولر رہ گئی، یعنی ایک سپر پاور بن گئی۔ روسی شکست کے بعد سپر پاور کا بننا، آپ جانتے ہیں کہ سپر پاور کون اس دنیا میں اس وقت بنا ہوا ہے۔ پھر اسی صدی عیسوی کے شروع میں، یعنی یہ 21ویں صدی کے شروع میں 9/11 کے واقعہ کا ہونا آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا تماشا۔ سپر پاور اور اس کے ساتھیوں یعنی علی بابا اور 40 چور، وہ سب آپ جانتے ہیں اس کو، کا غصے کے ساتھ خروج کرنا اور بعض مسلمان ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ مثال کے طور پر افغانستان، عراق، لیبیا، شام، مصر اور دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ 9/11 کے بعد سے جو ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سپر پاور 9/11 کے بعد جب غصے سے نکلے تھا تو اس ملک کا صدر نے کیا بیان دیے تھے؟ صلیبی جنگوں کا بھی اس نے نام لیا اور غصے کے ساتھ اس نے پھر خروج کیا۔ سب جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق دجال واقعی غصہ کے ساتھ نکلا ہوا ہے، اور یہ کوئی ایسا سوال یا ایسا معمہ نہیں کہ جو میرے سامعین ہیں یا جو میرے خطبہ سننے والے ہیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں۔ بڑی سمپل سادہ سی باتیں ہیں۔ اب ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں سامعین اکرام کہ یہ دجالی قوتیں پسپائی اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ ایک اور حدیث مفصل ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں پڑھوں۔ یہ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 33 پر حدیث ہے لکھی ہوئی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث مفصل میں جو بیان کیا گیا ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوں، اور اگر میری عدم موجودگی میں نکلا تو ہر آدمی اپنے نفس کا جھگڑا کرنے والا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، میں اس کو عبد العزیٰ بن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اس کو پالے، سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھے۔ ایک روایت میں ہے سورت کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ اس سے امان کا سبب ہیں۔ شام اور عراق کے درمیان سے ایک راہ سے ظاہر ہوگا، دائیں جانب فساد کرے گا اور بائیں جانب فساد کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہو۔ ہم نے کہا، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، زمین میں کس قدر ٹھہرے گا، یعنی دجال؟ فرمایا 40 دن، ایک دن سال کا ہوگا، ایک دن مہینہ کا اور ایک دن ہفتہ کا، باقی ایام اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو دن سال کا ہوگا کیا ہم کو ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، نمازوں کے وقت اندازہ لگا لیا کرو۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کس قدر جلدی زمین میں پھرے گا؟ فرمایا جس طرح بادل کے پیچھے ہوا لگے۔ ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گی۔ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ اگائے گی۔ شام کو ان کے پاس ان کے مویشی آئیں گے، ان کی کوہانیں دراز ہوں گی، تھن خوب پورے اور کوکھیں خوب بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا، ان کو بلائے گا، وہ ان کا انکار کر دیں گے، وہ ان سے پھرے گا، وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس ان کے اموال میں سے کچھ بھی نہ رہے گا۔ ایک ویرانے کے پاس سے گزرے گا، اس کو کہے گا اپنے خزانے باہر نکال۔ اس کے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر ایک بھرپور نوجوان کو بلائے گا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور تیر کے نشانے کی مسافت پر پھینک دے گا۔ پھر اس کو بلائے گا، وہ مسکراتا ہوا آئے گا اور اس کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ وہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا۔ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ یہاں مسیح ابن مریم سے مراد وہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد نہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، یا وہ جو بن باپ پیدا ہوا تھا، بلکہ یہاں محمدی مریم کے روحانی فرزند موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد ہیں۔ آگے آہاں فرماتے ہیں، وہ دمشق کے مشرقی جانب بیضا مینارے سے اتریں گے، 2 زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوں گے، اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنے سر کو نیچے کریں گے، اس سے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے، چاندی کے موتیوں کی مانند قطرے گریں گے۔ جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، ان کی خوشبو جہاں تک ان کی نظر پہنچنی ہے وہاں تک پہنچے گی۔ آپ دجال کو طلب کریں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس اس کو جا لیں گے، اس کو قتل کریں گے۔ یہ سارا تمثیلی کلام ہے۔ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ لد بھی ایک لفظ ہے تمثیلی۔ ویسے تو لد ایک اسرائیل میں ایک شہر، ایک ٹاؤن کا نام ہے، لیکن یہ ایک تمثیلی کلام ہے۔ اللہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس لد سے لدھیانہ مراد لیا تھا، تبھی انہوں نے جب جماعت قائم کی، جماعت احمدیہ، تو سب سے پہلی بیعت انہوں نے لدھیانہ میں لی تھی۔ تو بعض اوقات میرے ذہن میں آتا ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ میرے دل میں آتا ہے کہ یہاں لد سے مراد لندن ہے، کیونکہ وہ جو نصرانیت کا گڑھ ہے، وہ دجال جو موعود ہے، اس نے اسی لندن سے خروج کیا۔ میں آگے جا کے بتاؤں گا، آپ لوگوں کو حوالے دوں گا، اور میرے علم کے مطابق اس لد سے مراد لندن ہے، یعنی LONDON۔ اس میں پہلا لفظ ہے L ہے، اور آگے 3 جو آخری لفظ ہیں ان میں سے پہلا لفظ D ہے، تو لد بنتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کو۔ پھر آنسم فرماتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس ایک جماعت کے لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہوگا، ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور جنت میں ان کے درجات ان کو بتائیں گے۔
وہ اسی طرح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا، میں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کر دیے ہیں، کسی کو ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں، میرے ان بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلند زمین سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، بحر تبریہ کے پاس سے ان کی اگلی جماعت گزرے گی، وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے، پھر آخری جماعت گزرے گی اور کہے گی کبھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا۔ پھر چلتے چلتے خمر پہاڑ کے قریب پہنچیں گے، جو کہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا ہے، یعنی یاجوج ماجوج وغیرہ، اور ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں، اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے آلودہ کر کے واپس لوٹائے گا۔ یہ سارا تمثیلی کلام ہے سامنے کرام۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے۔ یہاں پر پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں اللہ کے نبی عیسیٰ سے مراد موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد نہیں ہیں، جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اور وہ جو بن باپ پیدا ہوئے تھے، وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں اللہ کے نبی سے مراد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کے وہ موعود روحانی فرزند محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں جو کہ امتی نبی ہوں گے، وہ مراد ہیں۔ آگے آنسم فرماتے ہیں یہاں تک کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، وہ ایک جان کی طرح سب مردہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے، وہ زمین میں ایک بالش جگہ نہیں پائیں گے مگر اس کو ان کی چربی اور بدبو نے بھر دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح ہوں گی، وہ ان کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر میں کہتا ہوں سامعین کرام کو کہ یہ سارا تمثیلی کلام ہے، ان کو ہر لفظ کو اپنی اصل پر نہ سمجھ لیں۔ ایک آگے آنسر فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے ان کو نہبل مقام میں پھینک دیں گے، مسلمان ان کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں سے 7 برس تک آگ جلاتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اس سے کوئی مٹی پتھر کا گھر یا روئی کا خیمہ چھپا نہیں سکے گا، وہ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ صاف آئینہ کی مانند کر دے گا، پھر زمین کو کہا جائے گا اپنی برکت ظاہر کر اور پھل نکال۔ اس وقت ایک جماعت ایک انار کھائے گی، اس کے چھلکے سے سایہ پکڑیں گے، دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ ایک اونٹنی آدمیوں کی ایک کثیر جماعت کو کفایت کرے گی، گائے ایک قبیلہ کو کافی ہوگی، بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی جماعت کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی طرح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا، وہ ان کو بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کرے گی، برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اختلاط کریں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ ابھی میں نے بتا دی ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم سے میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفصل بیان جو ہے نا خروج دجال کے متعلق خاکسار کی کتاب غلامی مسیح الزماں، اس کے صفحات 161 سے 167 پر میں نے سب احادیث میں نے درج کی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ اس خطبہ کے بعد وہ ساری احادیث یہ صفحات پڑھیں تو وہاں پر ساری علامتیں جو ہیں اس دجال کی، وہ وہاں پہ میں نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ میں نے کیا ذکر کیا؟ عاصم نے ذکر کیا ہوا ہے، میں نے ان احادیث کو، عاصم کے الفاظ کو وہاں پہ اپنی کتاب میں نوٹ کر دیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حق معدل میرے آقا میری روحانی ماں حضرت مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کے روح سے وہ موعود بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ جو احادیث کی میں بات کر رہا ہوں یہ غلامی مسیح الزماں جو کتاب ہے اس کے صفحہ 161 سے لے کر 167 پر جو احادیث درج ہیں، میری مراد ان احادیث سے ہے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک دجال کے خروج کی خبر دی ہے،
اور یہ بھی فرمایا کہ مسیح ابن مریم دمشق کے مشرقی جانب سفید منارہ پر اتریں گے اور دو زرد رنگ کے کپڑے زب تن کیے ہوں گے۔ دجال مسیح ابن مریم کی دعا اور دلائل و براہین سے ہلاک ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دجال کا سامعین کرام ذکر فرمایا بلکہ اس کی مخصوص علامات بھی بیان فرمائی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو دجال کی پہچان میں کوئی اشکال نہ رہے۔ ان علامات میں سے چند اس طرح ہیں۔ نمبر 1، دجال ناراض ہو کر غصہ کی وجہ سے خروج کرے گا۔ آپ جانتے ہیں 9/11 کے بعد کیا تماشا اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ نمبر 2، بہت ساری قومیں یعنی ملک دجال کی پیروی کرے گے۔ آپ سب جانتے ہیں علی بابا کون ہے اور 40 چور اس کے ساتھ کون ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے امت محمدیہ پر کیا ظلم ڈھانے شروع کیے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں ہم لوگ، میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں۔ نمبر 3، دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں سب کچھ۔ نمبر 4، دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا، اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 70 کلاوے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہ کون سی سواریاں ہیں 70 کلاوے کا جن میں فاصلہ ہے۔ نمبر 5، دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ نمبر 6، دجال مشرق سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ نمبر 7، دجال سے ڈر کر لوگ بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں پر جا چڑھیں گے۔ افغانستان میں کیا تماشا ہوا آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ نمبر 8، دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، وہ اس پر ایمان لے آئے گی اور اس کی بدولت اس کے ہاں مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا جو اس کا انکار کر دے گی اور اس انکار کی بدولت وہ قوم قحط میں مبتلا ہو جائے گی۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں 9/11 کے بعد افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، شام کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور مصر اور اس طرح باقی مسلم ممالک کے ساتھ کیا مطلب کہ دجال اور اس کے ساتھی کیا ظلم ڈھاتے پھر رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ سارے ان لوگوں نے جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے انہوں نے دجال کو قبول نہیں کیا، پھر اس کا جو غیظ و غضب ہے اس کے اب یہ سارے مسلمان ملک شکار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ دجال موعود کا خروج ہو چکا ہے یا کہ نہیں؟ یقیناً آپ سب جواب دیں گے کہ دجال اپنی موعود علامتوں کے ساتھ خروج کر چکا ہے، اور آپ سب بھی یقیناً اس سے اتفاق کریں گے۔ یہ ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ اگر کوئی اس سے انکار بھی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، جب دجال خروج کر چکا ہے تو پھر اس وقت موعود مسیح ابن مریم کہاں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر دو چیزیں لازم و ملزوم ہوں تو پھر ایک کا وجود معلوم ہونے پر دوسری شے کے وجود کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ نظر نہ بھی آئے۔ تو میں ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اسی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا اس عاجز کو دعویٰ ہے، اور یہ وہی نشان رحمت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدی مریم کو مخاطب کر کے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی معافی جو تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے پھر ساری تفصیل ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا تک۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم حکم و عدل، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ سوال بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا۔ آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ یہ اس زمانے کے مخالفین جو مولوی تھے حضرت مرزا غلام صاحب پر یہ سوال کرتے تھے، ان کے جواب میں یہ حضور السلام فرما رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کے روح سے وہ موعود بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے۔
مگر میرا مذہب یہ ہے، یعنی 1 صدی پہلے کی باتیں، اپنی زندگی کی وہ باتیں فرما رہے ہیں، مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ یہ تو میں نے دجال کے متعلق بعض حدیث پڑھی ہیں اور بڑا اختصار کے ساتھ ان کے متعلق آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے۔ اب سامعین کرام، میں آپ کے آگے سورۃ انبیاء کی آیات 96 تا 98 تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس پر لازم ہے کہ اس کے بسنے والے دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے چلے آئیں گے۔ سامعین کرام، ان آیات میں، یہ جو ابھی میں نے پہلی 2 آیات اس کا ترجمہ پڑھا ہے، ان آیات میں قریۃ سے مراد اہل قریہ ہیں، یعنی اس گاؤں کے، اس بستی کے رہنے والے مراد ہیں۔ کوئی قوم بھی جب ہلاک کر دی جائے تو دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آیا کرتی۔ حتیٰ سے مراد یہ نہیں کہ یاجوج ماجوج کے زمانہ میں مردہ قومیں واپس آ جائیں گی، بلکہ ان معنوں میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے زمانہ میں بھی ایک تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ ایک یقینی موت کے بعد بھی علاج معالجے کے بعد مریض زندہ انسانوں کی طرح زندگیاں گزاریں گے۔ ثانیاً یہ کہ یاجوج اور ماجوج کے زمانے میں پہلے فوت شدہ لوگوں کی رجعت بروزی ہوگی۔ یہاں پر میں رجعت بروزی کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نزول المسیح آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ حاشیہ 383۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان آیات کا یہ منشا ہے، یعنی یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 96 اور 97، ان آیات کا یہ منشا ہے کہ جو لوگ ہلاک کیے گئے اور دنیا سے اٹھائے گئے، ان پر حرام ہے کہ پھر دنیا میں آویں، بلکہ جو گئے سو گئے۔ ہاں، یاجوج و ماجوج کے وقت میں ایک طور سے رجعت ہوگی، یعنی گزشتہ لوگ جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ اس زمانہ کے لوگ ایسی اتم اور اکمل مشابہت پیدا کر لیں گے کہ گویا وہی آ گئے۔ اسی بنا پر اس زمانہ کے علماء کا نام یہود رکھا گیا اور محمدی مسیح کا نام ابن مریم رکھا گیا، اور پھر اسی خاتم الخلفاء کا نام بے اعتبار ظہور بین صفات محمدیہ کے محمد اور احمد رکھا گیا۔
اور مستعار طور پر رسول اور نبی کہا گیا، اور اسی کو آدم سے لے کر اخیر تک تمام انبیاء کے نام دیے گئے تا وعدہ رجت پورا ہو جائے۔ ثالثاً سامعین کرام، یہ مراد بھی نہیں ہے کہ وہ عام یعنی یاجوج ماجوج جو ہیں وہ عام دیواریں، فزیکل جو دیواریں ہوتی ہیں وہ پھلانگتے پھریں گے، ایسی بات نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی سلطنتوں اور پہاڑوں کی طرح مضبوط بادشاہوں کو رونتے چلے جائیں گے۔ اتنی ان کے پاس طاقت ہوگی، اتنی انہوں نے ترقی کر لی ہوگی مادی، کہ بڑی بڑی سلطنتوں اور بڑے بڑے مضبوط بادشاہوں کو جن کی بادشاہتیں پہاڑوں کی طرح ہوں گی ان کو رونتے چلے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو چند حوالے اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس حوالہ سے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 373 374۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ عیسائی سلطنت تمام دنیا کی ریاستوں کو نگلتی جاتی ہے، اور ہر ایک نو کی بلندی ان کو حاصل ہے، اور من کل حدبین ینسلون کا مصداق ہیں، اور اسلام کی دینی دنیاوی حالت ایسی ہی ابتر ہو گئی ہے جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی حالت ابتر تھی۔ یہ اگلا حوالہ ہے تحفہ گولرویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 321، اور حاشیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاجوج ماجوج سے وہ قوم مراد ہے جن کو پورے طور پر عرضی قوا ملیں گے، اور ان پر عرضی قوا کی ترقیات کا دائرہ ختم ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا لفظ اجید سے لیا گیا ہے، جو شعلہ نار کو کہتے ہیں۔ پس یہ وجہ تسمیہ ایک تو بیرونی لوازم کے لحاظ سے ہے، جس میں یہ اشارہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے لیے آگ مسخر کی جائے گی، اور وہ اپنے دنیاوی تمدن میں آگ سے بہت کام لیں گے۔ ان کے بری اور بحری سفر آگ کے ذریعہ سے ہوں گے، ان کی لڑائیاں بھی آگ کے ذریعہ سے ہوں گی، ان کے تمام کاروبار کے انجن آگ کی مدد سے چلیں گے۔ دوسری وجہ تسمیہ لفظ یاجوج ماجوج کے اندرونی خواص کے لحاظ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی سرشت میں آتشی مادہ زیادہ ہوگا، یعنی لڑائی جھگڑے والے لوگ ہوں گے۔ وہ قومیں بہت تکبر کریں گی، ان میں انا بہت ہوگی، اور اپنی تیزی اور چستی اور چلاکی میں آتشی خواص دکھلائیں گی، اور جس طرح مٹی جب اپنے کمال تام کو پہنچتی ہے تو وہ حصہ مٹی کا کافی جوہر بن جاتا ہے جس میں آتشی مادہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے سونا چاندی اور دیگر جواہرات وغیرہ۔ علاوہ اس کے سامعین کرام ایک اور میں پڑھتا ہوں حوالہ، یہ تحفہ گولرویہ کا ہی ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 276 تا 277۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسری قسم کی مخلوق جو مسیح موت کی نشانی ہے، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہے۔ توریت میں ممالک مغربیہ کی بعض قوموں کو یاجوج ماجوج قرار دیا ہے، اور ان کا زمانہ مسیح موت کا زمانہ ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف نے اس قوم کے لیے ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ من کل حدب ینسلون، یعنی ہر ایک فوقیت عرضی ان کو حاصل ہو جائے گی، اور ہر ایک قوم پر وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ دوسرے اس نشانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ آگ کے کاموں میں ماہر ہوں گے، یعنی آگ کے ذریعہ سے ان کی لڑائیاں ہوں گی، اور آگ کے ذریعہ سے ان کے انجن چلیں گے، اور آگ سے کام لینے میں وہ بڑی مہارت رکھیں گے۔ اسی وجہ سے ان کا نام یاجوج ماجوج ہے، کیونکہ اجیج آگ کے شعلہ کو کہتے ہیں، اور شیطان کے وجود کی بناوٹ بھی آگ سے ہے، جیسا کہ آیت خلقتنی من نارن سے ظاہر ہے۔ اس لیے قوم یاجوج ماجوج سے اس کو ایک فطرتی مناسبت ہے، اسی وجہ سے یہی قوم اس کے اسم اعظم کی تجلی کے لیے اور اس کا مظہر عتم بننے کے لیے موزوں ہے۔ سامعین کرام، جو اگلی آیت ہے
یعنی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 98 اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ تو اس وقت جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ہم پر افسوس کہ ہم اس بات میں غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ اور سچے وعدے کے قریب آنے سے سامعین کرام مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق، یہ وعدہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تین جگہ پر یعنی تین صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہوا ہے، سورۃ توبہ میں، سورۃ فتح میں اور سورۃ صف میں۔ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہیں اللہ تعالیٰ یعنی اس وقت ظاہر ہموار کر دے گا۔ یعنی اس آیت میں جو لکھا اللہ نے فرمایا نا، اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہیں اللہ تعالیٰ ہموار کر دے گا۔ اور دین اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ واقعہ دجالی قوتوں کے لیے حیران کن ہوگا۔ تبھی آگے اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ہم پر افسوس کہ ہم اس بات میں غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ یہاں پر میں اسی حوالے سے یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، میں اپنے آقا محمدی مریم حق محمد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک حوالہ پھر آپ سب کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی سچے وعدے کے حوالے سے، یہ بھی شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 310 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ ہر یک بلندی سے دوڑتے ہوں گے، اور جب تم دیکھو کہ یاجوج ماجوج زمین پر غالب ہو گئے تو سمجھو کہ وعدہ سچا مذہب حق کے پھیلنے کا نزدیک آ گیا۔ اور وہ وعدہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس وعدے کے ظہور کے وقت کفار کی آنکھیں چڑی ہوں گی اور کہیں گے کہ اے وائے ہم کو، ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ یعنی ظہور حق بڑے زور سے ہوگا اور کفار سمجھ لیں گے کہ ہم خطا پر ہیں۔ ان تمام آیات کا محاصل یہ ہے کہ آخری زمانہ میں دنیا میں بہت سے مذہب پھیل جائیں گے اور بہت سے فرقے ہو جائیں گے۔ پھر 2 قومیں خروج کریں گی جن کا عیسائی مذہب ہوگا، اور ہر یک طور کی بلندی وہ حاصل کریں گے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شروع میں نے کہا ہے، یہ بات خطبہ کے آغاز میں کہی تھی کہ یہ دجال جو ہے اور یاجوج ماجوج جو ہیں، ایک ہی گروہ کے 2 نام ہیں۔ اور وہ گروہ کون سا ہے؟ نصرانیت، یعنی یہ تثلیثی عقیدے جن کے ہیں، جنہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کو اس پر ظلم کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، اس کی وفات کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور یہ نصرانی لوگ ہیں، نصارہ ہیں۔ یہ جو تینیں ہیں، دراصل یہی وہ گروہ ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیف کشف دکھائے گئے تھے، اور یہی وہ گروہ ہے نصارہ کا جس کے متعلق ان کشوف میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو دجال قرار دیا ہے۔ اور یہی وہ گروہ ہے جو کہ یاجوج ماجوج کے نام سے قرآن کریم میں جن کا ذکر ہو گیا ہے۔ اور یہی وہ نصارہ ہے جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کا کثرت سے ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو تثلیثی عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، اس کے متعلق بڑی سخت الفاظ بیان فرمائے ہوئے ہیں ان کے متعلق۔ تو اس حوالے سے میں یہ جو میں کہتا ہوں، اس کی تصدیق کے لیے میں اپنے آقا حق محمد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے چند حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی حوالہ اس طرح ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی حسین جلد 22 صفحات 40 تا 42 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
ایسا ہی انہوں نے یعنی علماء اسلام نے اپنی نافہمی سے قرآن شریف اور احادیث میں تناقض پیدا کر دیا، کیونکہ قرآن شریف اس شخص کو جس کا نام حدیثوں میں دجال ہے شیطان قرار دیتا ہے، جیسا کہ وہ شیطان کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے، کالا انذرنی الی یوم یبعثون کالا انکا من المنذرین، یعنی شیطان نے جناب الہی میں عرض کی کہ میں اس وقت تک ہلاک نہ کیا جاؤں جب تک کہ وہ مردے جن کے دل مر گئے ہیں دوبارہ زندہ ہوں۔ خدا نے کہا کہ میں نے تجھے اس وقت تک مہلت دی۔ وہ دجال جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جو آخری زمانہ میں قتل کیا جائے گا، جیسا کہ دانیال نے بھی یہی لکھا ہے اور بعض حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اور چونکہ مظہر عتم شیطان کا نصرانیت ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ میں دجال کا تو کہیں ذکر نہیں، مگر نصارہ کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اگر دجال کوئی الگ مفسد ہوتا سامعین کرام تو قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ولضالین، یہ فرمانا چاہیے تھا کہ ولد دجال، اور ایت الی یوم یبعثون سے مراد جسمانی بعثت نہیں، کیونکہ شیطان صرف اس وقت تک زندہ ہے جب تک کہ بنی آدم زندہ ہیں۔ ہاں، شیطان اپنے طور سے کوئی کام نہیں کرتا بلکہ بذریعہ اپنے مظاہر کے کرتا ہے۔ وہ مظاہر یہی انسان کو خدا بنانے والے ہیں، اور چونکہ وہ گروہ ہے اس لیے اس کا نام دجال رکھا گیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں دجال گروہ کو بھی کہتے ہیں۔ اور اگر دجال کو نصرانیت کے گمراہ وائزوں سے الگ سمجھا جائے تو ایک محظور لازم آتا ہے، وہ یہ کہ جن حدیثوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آخری دنوں میں دجال تمام زمین پر محیط ہو جائے گا، انہی حدیثوں سے یہ پتہ بھی لگتا ہے کہ آخری دنوں میں کلیسا کی طاقت تمام مذاہب پر غالب آ جائے گی۔ بس یہ تناقض بجز اس کے کیوں کر دور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں یعنی نصرانیت اور دجالیت ایک ہی چیز ہیں۔ علاوہ اس کے خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، نصرانیت کے فتنہ کی نسبت قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مگر دجال جو بقول ہمارے مخالفوں کے بڑے زور و شور سے خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دنیا کے تمام فتنوں سے اس کا فتنہ بڑا ہوگا، اس کی نسبت قرآن شریف میں اتنا بھی ذکر نہیں کہ اس کے فتنہ سے ایک چھوٹا پہاڑ بھی پھٹ سکتا ہے۔ تعجب ہے کہ قرآن شریف تو عیسائیت کے فتنہ کو سب سے بڑا ٹھہراوے اور ہمارے مخالف کسی اور دجال کے لیے شور مچاویں۔ تو یہ ایک حوالہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ دجال، یاجوج ماجوج اور نصرانیت ایک ہی ہیں، اور یہ ایک ہی گروہ کے 3 مختلف نام ہیں۔ اب دوسرا حوالہ بھی میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہمارے آقا حق معدل حضرت مرزا غلام احمد السلام اپنی کتاب چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحات 85 تا 87 حاشیہ پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیثوں میں بظاہر یہ تناقض پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے مبعوث ہونے کے وقت ایک طرف تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج تمام دنیا میں پھیل جائیں گے، اور دوسری طرف یہ بیان ہے کہ تمام دنیا میں عیسائی قوم کا غلبہ ہوگا، جیسا کہ حدیث یکسر الصلیب سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ صلیبی قوم کا اس زمانہ میں بڑا عروج اور اقبال ہوگا۔ ایسا ہی ایک دوسری حدیث سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانے میں رومیوں کی کثرت اور قوت ہوگی، یعنی عیسائیوں کی، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں رومی سلطنت عیسائی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ اس جگہ بھی روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے۔ اور پھر بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے سامعین کرام کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت دجال کا تمام دنیا پر غلبہ ہوگا اور تمام زمین پر بغیر مکہ معظمہ کے دجال محیط ہو جائے گا۔ اب کوئی مولوی صاحب بتلائیں کہ یہ تناقض کیوں کر دور ہو سکتا ہے
اگر دجال تمام زمین پر محیط ہو جائے گا تو عیسائی سلطنت کہاں ہوگی؟ ایسا ہی یاجوج ماجوج جن کی عام سلطنت کی قرآن شریف خبر دیتا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ غلطیاں ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، یعنی اس زمانے کے مولوی یا آج کے زمانے میں جو حضرت مرزا غلام صاحب کے مخالفین مولوی ہیں، ان کی بات حضور صاحب فرما رہے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ غلطی ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں جو ہمارے مکفر اور مکذب ہیں۔ واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صفات یاجوج ماجوج اور دجال ہونے کی یورپین قوموں میں موجود ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کی تعریف حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی میں کسی کو طاقت مقابلہ نہیں ہوگی، اور مسیح موت بھی صرف دعا سے کام لے گا۔ میں آپ کو ضمنی بتا دیتا ہوں کہ مرزا طاہر نے کہا تھا، اپنی مشہور جو نظم ہے ان کی، مرد حق کی دعا، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ تو یہ سارے آپ میری کتاب غلام مسیح الزماں پڑھیں، اس کے مقدمہ میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے کہ وہ غلام مسیح الزماں آسمان کی طرف کون اپنے ہاتھ اٹھانے والا ہے، یہ عاجزی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اور یہ صفت کھلے طور پر یورپ کی سلطنتوں میں پائی جاتی ہے، اور قرآن شریف بھی اس کا مصدق ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، اور دجال کی نسبت حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ وہ دجل سے کام لے گا اور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا۔ قرآن شریف میں یہ صفت عیسائی پادریوں کی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ تینوں سے مراد دجال، یاجوج ماجوج اور عیسائی پادری یا نصرانیت، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ فاتحہ میں دائمی طور پر یہ دعا سکھلائی گئی کہ تم عیسائیوں کی فتنہ سے پناہ مانگو، یہ نہیں کہا کہ تم دجال سے پناہ مانگو۔ بس اگر کوئی اور دجال ہوتا جس کا فتنہ پادریوں سے زیادہ ہوتا تو خدا کی کلام میں بڑا فتنہ چھوڑ کر قیامت تک یہ دعا نہ سکھلائی جاتی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو، اور یہ نہ فرمایا جاتا کہ عیسائی فتنہ ایسا ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دجالی فتنہ ایسا ہے جس سے قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں۔ بڑے فتنے کو چھوڑ کر چھوٹے فتنے سے ڈرانا بالکل غیر معقول ہے۔ تو آپ کو سامعین کو بھی اور میرے جو معزز فیملی ہے جنہوں نے میری طرف یہ سوال بھیجا ہے کہ دجال کیا ہے اور یاجوج ماجوج کیا ہیں اور کب آئیں گے، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سارے جو ہیں دجال، یاجوج ماجوج اور یہ نصرانیت، یہ پادری نصارہ، یہ سارے ایک ہی گروہ ہے، یہ مختلف تینوں نام ہیں ان کے۔ آخر پہ میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں اسی حوالہ سے۔ حضور صاحب شہادت القرآن جو ہے ان کی کتاب روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 360 پر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے دجال موعود اور مسیح موعود کے لفظ کو جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہیں قرآن میں ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے دجال موعود اور مسیح موعود کے لفظ کو جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہیں قرآن میں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ بجائے دجال کے نصارہ کی پرفتن کاربائیوں کا ذکر کیا ہے، چنانچہ من کل حدب ینسلون بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب میں آخر پہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دجال جو ہے اس کی قوت و شوکت اور اس کی برق رفتار جو سواریاں ہیں دور جدید میں جن سے وہ کام لیتا پھر رہا ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتا دوں۔ سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ظاہری اور باطنی حلیہ تک بیان فرما دیا ہوا ہے۔ چنانچہ ظاہری حلیہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو ایک تن و من نوجوان، چوڑے سینے، سفید روشن رنگ کی پیشانی اور چھوٹے گھنگریالے بالوں والا دیکھا، اور مغربی اقوام کے یہی خد و خال ہیں۔
جن کے نمائندہ کے طور پر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، اور مذکورہ حدیث میں ابھی جو میں نے پڑھی ہیں ان احادیث میں دائیں آنکھ سے کانا ہونے میں دجال کے باطنی حلیہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں بھی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ کانی انگور کی طرح موٹی ابری ہوئی اور بائیں آنکھ ستارہ کی طرح روشن ہوگی۔ اس سے مراد دراصل دین کی آنکھ سے محرومی اور دنیا کی آنکھ کا تیز ہونا ہے۔ گویا وہ مذہب اور روحانیت سے بے بہرا ہوگا، جبکہ اس کی دنیاوی عقل بہت تیز ہوگی۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ داری کی مشہور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے ایک مغربی جزیرے میں دجال کو ایک گرجا میں مقید دیکھا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ عیسائی قوم اور ان کے پادری ہی دجال ہیں، جن کا تعلق جزیرہ نما انگلستان سے ہو یا ویٹیکن روم کے گرجا سے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے ایک نمائندہ کے طور پر انہیں دکھایا گیا۔ احادیث میں سامعین کرام بیان فرمودہ جو علامت ہیں ان سے ظاہر ہے کہ عیسائی پادری اور مغربی اقوام ہی وہ دجال ہیں جن کے بارے میں احادیث میں ان کی تمام نشانیاں جو ہیں بیان کی گئی وہ پوری ہوتی ہیں، کہ دجال روٹی اور پانی کے ساتھ لے کر چلے گا اور بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلے گا اور ہر طرف فتنہ و فساد اور تباہی پھیلائے گا، اور جسے چاہے گا قتل کرے گا اور جسے چاہے گا زندہ کرے گا، اور اس کے حکم پر بارش بھی برسے گی اور زمین کھیتی اگائے گی اور اپنے خزانے نکال باہر کرے گی، جس کا مطلب صرف یہ تھا کہ دجال اپنی خصوصیات اور کارگزاریوں سے خدا کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور کوشش کرے گا کہ بارش برسانا، بارش بند کرنا، پانی بکثرت پیدا کرنا اور پانی خشک کر دینا وغیرہ تمام نظام طبعی پر تصرف تمام اور کامل غلبہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور جنت و دوزخ پر دجال کے اقتدار سے مراد یہ ہے کہ وہ انعام و اکرام اور سزا پر قادر ہوگا۔ جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر انعام و اکرام کرے گا، گویا وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اخروی عذاب کا مورد ٹھہریں گے، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی دنیا کو جہنم بنا دے گا، مگر ایسے لوگ اخروی جنت کے وارث ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا اب 9/11 کے بعد کیا ہو رہا ہے امت محمدیہ کے ساتھ بطور خاص۔ روٹی اور پانی کے پہاڑ اس کے ساتھ ہونے میں ایک تو ان طاقتور مغربی قوموں کے کل دنیا پر اقتصادی و معاشی اقتدار و غلبہ کا ذکر ہے، دوسرے اس کی ایجاد کردہ سواریوں مثلا ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جن میں دوران سفر خوراک وغیرہ کے جملہ سامان مہیا ہوتے ہیں۔ دجال کی یہ ایجادات اور سواریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کشوف میں دیکھ کر ان کی جو تصویر کشی فرمائی ہے وہ صاف طور پر آج کل کی سواریوں کا نقشہ پیش کرتی ہے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر زندہ گواہ ہے۔ نیز دجال کی بھی واضح تعین کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا گدھا 70 گز لمبا ہوگا، جو چاند کی مانند روشن ہوگا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ حال ہوگا کہ اس کے 2 قدموں کے درمیان 1 دن اور 1 رات کا فاصلہ طے ہوگا۔ زمین اس کے لیے لپیٹ دی جائے گی اور وہ بادلوں کو بھی پکڑنے پر قادر ہوگا، اور سورج کے مغرب کی طرف جانے سے بھی آگے نکل جائے گا اور سمندر میں بھی گھس جائے گا۔ اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا اور پیچھے سرسبز و شاداب پہاڑ۔ وہ اپنے آدمیوں کو اپنی طرف ایسی آواز سے بلائے گا جسے مشرق و مغرب میں سنا جائے گا۔ یہ ساری ریل گاڑی وغیرہ آپ جانتے ہی ہیں کیا تماشا، سب نے تقریباً جو میرے سامعین نے ریل گاڑی پر بھی سفر کیا ہوگا، اکثر نے ہوائی جہازوں پر بھی سفر کیا ہوگا، اکثر نے بحری جہازوں پر بھی ہو گیا۔ یہ ساری یہ دجالی سواریاں ہیں، ایجادات ہیں۔ سامعین کرام، دجال کی غیر معمولی قوت و طاقت کے اظہار کے طور پر اس کی حیرت انگیز ایجادات کی تیز رفتاری کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے، کہ دجال کا گدھا سمندر میں گھس جائے گا اور صرف گھٹنوں تک ڈوبے گا، اور کبھی اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، اور بعض سفر وہ 7 دن میں طے کرے گا،
اور اس کے ساتھ 2 پہاڑ ہوں گے، ایک میں پھل اور پانی وغیرہ کھانے پینے کا سامان اور دوسرے میں دھواں اور آگ ہوگی۔ اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی مرد اور عورت ہوں گے۔ اس دور کے بعض علماء نے ریل گاڑی سے دجال کا وہ گدھا سامعین کرام مراد لیا ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اہل تشیع کی کتب میں بھی دجال کی سواری کی یہی علامات موجود ہیں۔ نیز لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں ایسی سواریاں ہوں گی جن میں روشنیاں اور نشستیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام، اب میں اپنے خطبہ کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سامعین کے آگے اپنی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کا ایک حوالہ، ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ آپ سامعین میں بعض احادیث پڑھی ہوں گی جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہاں پر فزیکل سورج کی بات نہیں ہوئی، آنسم نے فرمائی، آنسم کا یہ تمثیلی کلام ہے۔ یہاں پر مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب سے چڑھے گا۔ آنسم کا یہ فرمانا کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو مراد یہ فزیکل سورج نہیں بلکہ سچائی کے آفتاب کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا۔ یہ سب باتیں ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے زمانے میں کھول کھول کے مخالفین کو، سب مسلمانوں کو بتائی تھیں، لیکن اکثریت جو تھی امت محمدیہ کی، ان پر ان کی بدبختی غالب آ گئی اور انہوں نے اس صادق انسان کو قبول نہ کیا۔ آج تک ڈٹے ہوئے ہیں اور آئے دن بد زبانیاں کرتے رہتے ہیں اس عظیم انسان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں، وگرنہ ان کے شر سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام اور اس کے سچے پیروکاروں کو بچائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں یہ بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں، اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یورپ والے، سارے دنیا والے، مغرب والے خدا کو تو مانتے ہیں ایک لحاظ سے، انہوں نے اپنے ایک سچا نبی تھا، برگزیدہ نبی تھا اللہ تعالیٰ کا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کو انہوں نے اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، وہ اس کو خدا کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لحاظ سے جو بھی انہوں نے بنایا ہوا خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ یہاں پر سچے خدا سے حضور کی مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جس نشان رحمت کی بشارت دی گئی تھی، یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اور اس کے متعلق حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ وہی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو بشارات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا وہ مصداق ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا الہامی نظریہ نازل فرمائے گا جو کہ نہ صرف الہی نظریہ ہوگا بلکہ وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ بھی ہوگا۔ مزید یہ کہ وہ النظریات بھی ہوگا۔ ہر قسم کے مادی اور غیر مادی نظریات اسی نظریے سے جنم لیں گے، اور علاوہ اس کے وہ نظریہ ایسا ہوگا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ ختم النظریات بھی ہے۔ تو وہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے جو اس عاجز پر دارالحمد میں، لاہور میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اسی دن یعنی جمعہ کے دن یا اگلے دن اس عاجز پر الہام ہوا تھا، ورچوئس گاڈ۔ تو یہاں پر یہ جو حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، یہی نظریہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ یورپ کے یا مغرب کے جو یا یورپین فلسفی جو مغرب کے فلسفی ہیں، جو انہوں نے اپنی فلسفہ میں جو دجل و فریب کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، یہ ان سب نظریات کو یہ ورچوئس گاڈ جو ہے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ سب کو نگل جائے گا، کھا جائے گا۔
یہ وہی نظریہ ہے جس کے متعلق مرزا طاہر احمد کے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعر نکلوایا ہے کہ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. مرد حق کی دعا، یہ کون سی دعا ہے؟ یہ وہی دعا ہے جو محمدی مریم نے چلہ ہوشیارپور میں جا کے 40 روز اللہ تعالیٰ کے حضور مانگی تھی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو یہ وہی رحمت کا نشان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ نازل فرمایا. اور یہی وہ نظریہ ہے جو یورپ کے جھوٹے خداؤں کو نگل جائے گا اور یورپ اور مغرب کے فلسفیوں کے باطل جو فلسفے ہیں ان سب کو نگل جائے گا. ایسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا لکڑی کا، وہ سحر کی جو ناگنیں تھیں ان کے آگے بالمقابل فرعون نے جو سحر کھڑے کیے تھے ان سب کو نگل گیا تھا. ایسے ہی اس زمانے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. آگے حسن فرماتے ہیں کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں. آگے حضور لکھتے ہیں قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے. پھر میں کہوں گا کہ یہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ورچوئس گاڈ وہ آسمانی حربہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریات میں اتنی طاقت رکھی ہے اس نے کہ یہ دجالیت کو پاش پاش کر دے گا. یہ نصرانیت اور یہ یاجوج مجوج جو پھر رہے ہیں اس وقت ان کو نیست و نابود کر دے گا. تو پھر اس وقت وہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اس وقت جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ کہیں گے ہم پر افسوس کہ ہم اس بات میں غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم تو ظالم تھے. تو یہ وہ سچا وعدہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا. اور یہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر جو نظریہ ہے ورچوئس گاڈ، یہی وہ آسمانی حربہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بالمقابل مغرب کے یورپین عیسائیوں کے یہودیوں کے دیریوں کے سب حربے ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے حسن فرماتے ہیں وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی. اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے. تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی. جیسا کہ مرزا طاہر نے ہی فرمایا عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح و زماں ہاتھ اٹھا موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. امید ہے کہ میرے سوال کنندہ اور دیگر سامعین کرام کو بھی دجال کیا ہے اور یاجوج ماجوج کون ہیں اور کب آئیں گے اس سارے مضمون کی ان کو بخوبی سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہ میرا آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے. سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ خاکسر آئندہ خطبہ جمعہ میں دے گا. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر۔ ایک ضمنی سی بات میں چھوڑ گیا ہوں، میں آخر پہ بتا دینا چاہتا ہوں سامعین کرام کو کہ یہ جو دجال کا اور مسیح موعود یا مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنس نے خبر دی ہے، اس کا تو ان الفاظ میں قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن یاجوج ماجوج کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ آج خاک صاحب نے اپنے خطبہ اس جمعہ میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 تا 98 میں نے پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھ کر آپ کو سنایا۔ میں سامعین کو کہوں گا کہ تفسیر حضرت امام مہدی و مسیح موعود جلد 5 وہاں پر صفحات 344 سے 358 تک اسی دجال، اسی یاجوج ماجوج اور نصرانیت کے بڑی تفصیل موجود ہے، آپ وہاں پر ضرور پڑھیں گے اس تفسیر کو۔ علاوہ اس کے سورۃ الکہف کی آیات 95 تا 102 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور آپ سب تفسیر حضرت امام مہدی و مسیح موعود جلد 5 صفحات 212 تا 246 پر وہ الفاظ بھی ضرور پڑھیں، آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے۔